اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس چینل پر جو ہمارے ویڈیوز کا سلسلہ ہے اس کی ویڈیو نمبر 18 ہے، اور یہ ویڈیو ایک سماجی مسئلے کے بارے میں پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ملاحظہ کریں، عنوان ہے اولاد آدم علیہ السلام آمد بے لباس، پھر ایک جیسے 3 لباس، قبیلے اور خاندان، فضیلت کس کی، کمی یا سردار کی یا کچھ اور؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس عنوان کے تحت ہم جو چیز پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ ویڈیو کس بنا پر پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کا محرک فیس بک پر 17 ستمبر 2021 کو پیش کی جانے والی یا لکھی جانے والی ایک پوسٹ ہے، جس میں لکھا تھا کہ میں نے آج تک جتنے بھی کمی بڑی کرسیوں اور عہدوں پر فائز دیکھے ہیں اوقات سے باہر ہی دیکھے ہیں۔ تو یہاں ہماری توجہ کا مرکز 2 الفاظ ہیں، کمی اور اوقات۔ پہلے لفظ کمی کو لے لیتے ہیں۔ کامی، کاما، کمی جیسے الفاظ کام کرنے والے کے لیے وضع ہوئے، پھر طاقتور لوگوں نے اس کاما، کمی یا کمی کو کمین کے معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی میں ہم سبھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمارے سارے معاشرے اس غلط فہمی میں ہی مبتلا ہیں۔ کام کرنے والے یعنی کمی، اور بیکار جو کہ اکثر بادشاہ، سردار، ملک، مہر، خان، نوابزادہ، چودھری وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دراصل انہی کام کرنے والوں یعنی کمی کا کھایا کھاتے ہیں، کمایا کھاتے ہیں۔ وہ کماتے ہیں، کمی کماتے ہیں، اور یہ جو وڈیرے ہیں کھاتے ہیں۔ وہ کمی جن کے بغیر ان کی بادشاہی، ان کی نوابی، چودراہٹ، خان ہونا سب بیکار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو کمی اور دوسرے کو اعلیٰ خلق فرمایا تھا، یا کچھ اور؟ حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، اور اس پس منظر میں جانے سے پہلے ایک دوسرا لفظ جس کی یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، وہ ہے لفظ اوقات۔ اوقات جس سے ہمارا واسطہ ہے اس کا تعلق انسانی رویوں سے ہے، خود انسانی رویے جو ہیں اس کا تعلق اوقات سے ہے، اور اگر خود ساختہ پیمانوں سے ہر بندہ دوسرے کو جانچنا شروع کر دے جائے گا تو پھر بات مشکل ہو جائے گی، بلکہ ناممکن ہوگا کہ کوئی اتنے زیادہ مختلف پیمانوں پر پورا اتر سکے، ہر بندے کے بنائے ہوئے پیمانوں پر ہر بندہ اتر سکے، ناممکن بات ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتوں کو واضح کر دینا اہم معلوم ہوتا ہے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور اشکالات پیدا نہ ہو۔ پہلی بات، اس ویڈیو میں عام انسانوں کی بات کرنے جا رہا ہوں۔
نبی، پیغمبر، رسول، امام اور منتخب ہستیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، ان پر یہاں کہی جانے والی باتوں کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، پھر کہہ دوں کہ اس ویڈیو میں عام انسانوں کی بات ہے، نبی، پیغمبر، رسول، امام اور منتخب ہستیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور یہاں کہی جانے والی جو باتیں ہیں ان کا اطلاق ان ہستیوں پر نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسری بات، اولاد فاطمہ کا معاملہ بھی الگ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زبان وحی بیان نے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا خطاب عطا فرمایا ہے، اس لیے اس نسبت سے ان کی اولاد سید کہلاتی ہے، یعنی اولاد فاطمہ جو ہے وہ سید کہلاتی ہے۔ یہ خطاب جو آپ کو آپ کے والد بزرگوار وغیر پیغمبر آخر الزمان نے بطور پیغمبر عطا فرمایا، یہ خطاب نہ کسی قبیلے کے بنا پر ہے اور نہ ہی کسی پیشے کی بنیاد پر عطا کیا گیا، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ تیسری بات اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ میری معلومات چاہے جتنا بھی میں پڑھ لوں وہ محدود ہی رہیں گی، کیونکہ اتنا محدود ہے، کائنات اتنی لامحدود ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کئی زندگیاں چاہیے، پھر بھی شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم عام انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ان معلومات، میری معلومات جن میں تصحیح بھی کی جا سکتی ہے، اور میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں یقیناً اگر آپ کی معلومات اس سے زیادہ ہیں تو آپ میری تصحیح فرما سکتے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں پیغمبر اولین و آخرین کو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین اور طٰہٰ جیسے القابات سے مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں قبیلے یعنی بنو ہاشم یا بنو قریش کے حوالے سے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب نہیں فرمایا۔ ان وضاحتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں ان نکات کی طرف جن کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری تمہیدی باتیں تھیں۔ اب یہ کمی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی قسم کے کام کرنے کو اختیار کر لیتا ہے اسے اسی کام کی نوعیت کے لحاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی معلمی یا مدرسی کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے مدرس، معلم، ٹیچر یا پروفیسر صاحب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی کسی تعلیم کی بنیاد پر، زبانی یا لکھی ہوئی تعلیم کی بنیاد پر یا ڈگری کی بنیاد پر حکمت کا کام، لوگوں کے علاج معالجہ کا کام شروع کر دیتا ہے تو اسے حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو کام کرنے کی نوعیت کے لحاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کام کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اس معاشرے میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ مثلاً کسان ہے، مزدور ہے، جوتا بنانے والا ہے، دھنیا ہے جو روئی کو، کپاس کو یا اون کو دھننے کا کام کرتا ہے، کپڑا بننے والا ہے یا کپڑے کی سلائی کرنے والا ہے، برتن بنانے والا ہے، کپڑوں کی رنگائی کرنے والا ہے، اجناس کی پسائی کرنے والا، تنور پر روٹیاں پکانے والا، کھانا پکانے والا، جاروب کشی کرنے والا، لوہے، لکڑی یا مٹی سے اشیاء، برتن یا دوسری چیزیں بنانے والا، صفائی کرنے والا، باغبانی کرنے والا جسے مالی پھر کہہ دیتے ہیں، یا پرانے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے تو وہ اسے ماشکی کہا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سبھی جو ہے وہ اس زمرے کام کرنے والوں کے زمرے میں آتے ہیں اور اسی کام کی نوعیت کے اعتبار سے ان پیشوں کے نام پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر انہیں وہی پیشے آگے جو ہے اسی خاندان میں باپ نے کیا، بیٹے نے کیا، اس کے بیٹے نے کیا اور آگے کرتے چلے گئے تو اس خاندان کا نام ہی اسی پیشے کے لحاظ سے پڑ گیا۔ جب قبائلی زندگی ہوا کرتی تھی اور آج بھی دنیا میں موجود ہے تو مثلا اگر
قبیلہ قریش میں سے کوئی بندہ جو ہے کپڑے سینے کا کام شروع کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اس لحاظ سے درزی بھی کہیں گے، مگر اس کا قبیلہ تو قریش ہی رہے گا۔ اگر کوئی سید جو ہے یہی کام سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے تو وہ درزی والا کام ہو گیا، مگر کہیں گے کہ وہ دیکھیں کہ فلاں شاہ صاحب کو کپڑے سلنے کے لیے دیا، وہ شاہ صاحب جو درزی والا کام کرتے ہیں۔ تو بات میرا خیال میں بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہر اسی طرح سے آپ آگے چلتے ہیں کہ یہ سربراہ یا سردار یہ کیسے پیدا ہوئے۔ ہر خاندان میں ایک سربراہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اوبیس خاندان عام طور پر جو ہمارے معاشروں میں ہے کہ والد خاندان کا سربراہ ہے، یا اگر والد کا والد موجود ہے تو وہ سربراہ ہے۔ تو کسی بڑے قبیلے، کسی ادارے، کسی ایجنسی، کسی شہر، ملک یا سلطنت کا بھی ایک نظام ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے کسی ماہر کی، کسی ایسے منفرد شخص کی ضرورت ہے جو کوآرڈینیشن کا، جو رابطے کا کام کر سکے، کوآرڈینیشن کراس کے رابطے کا کام کر سکے، جو آپس کے معاملات ہیں ان کو سلجھا سکے۔ تو ایسے شخص کو اس قبیلے، اس ادارے، اس شہر، اس ملک، اس سلطنت کا سربراہ کہا جائے گا۔ جب آج کی طرح کاروبار اور معاملات چلانے کے منظم طریقے نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ قبائلی معاشروں میں رہتے تھے تو معاشرے کی افراط و تفریط، اونچ نیچ کے نتائج کے لحاظ سے جن کا ہمیں سامنا آج بھی کرنا پڑ رہا ہے وہ ایسا تھا کہ کچھ طاقتور لوگ خود سے سردار، بادشاہ، ملک، خان صاحب، نواب زادہ وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ بن بیٹھے۔ ہم اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے قرآن کریم سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان معاملات کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی، اولاد آدم کو فضیلت دی۔ یہاں کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی قوم، کسی خاندان یا پیشے کی بات بالکل نہیں ہے۔ اولاد آدم کے پھیلاؤ کے لیے اللہ نے ایک مستقل نظام قائم کر دیا۔ حضرت آدم کو تو ایک خاص طریقے سے بنایا مگر پھر ایک نظام قائم کر دیا جسے آج کی زبان میں اداراتی نظام کہتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ قائم فرمایا جس کے بارے میں سورۃ الحجرات آیت 13 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا، نسلوں اور قبیلوں میں پھر آپ کو تقسیم کر دیا تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے۔ امتیاز اور شرف، ان اکرمکم، امتیاز اور شرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، یعنی تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس کی عزت اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت اگر کہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ متقین کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار کرنے والے۔ پھر سورۃ ال3 کے مطابق
خطاب انسان کو فرمایا جہاں یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی انسان، یہاں پھر کوئی گروہ قبیلہ وہ اس کی بات نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، بالتحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، پھر وہ اپنے وہی اعمال و افعال کی وجہ سے اگر اعمال و افعال اچھے ہیں تو وہ آسان تقویم پر قائم رہے گا، اور اگر اعمال و افعال نیچے درجے کے ہیں، نیچے سے نیچے ہیں، تو پھر اسفل السافلین، نیچے سے نیچے گرتا چلا جائے گا۔ تو وہ آپ خود اللہ نے نہیں اسے گرا، وہ خود اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے نیچے گرتا چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہے کہ ہم سبھی انسان ہیں، سبھی اولاد آدم ہیں، سبھی کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ رب کریم نے ایک طریقہ مقرر فرما رکھا ہے کہ ہم والدین سے پیدا ہوتے ہیں۔ قبیلے اور نسلیں باہمی پہچان کے لیے ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے، اعمال و افعال کی بنیاد پر ہے، قبیلے اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب ذرا انہی باتوں کا ہم ذرا مختلف زاویوں سے بھی غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی، فضیلت تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اللہ نے احسن تکوین سے انسان کو پیدا کیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آدم جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار اختیار فرمایا انسانی پیدائش کا، وہ کیا ہے کہ ہم سبھی انسان جو والدین سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے بے لباس ہوتے ہیں، ننگے دھڑنگے، سب بے لباس ننگے دھڑنگے۔ ہم میں سے جو مختلف القابات ہم نے اپنے لیے وضع کر رکھے ہیں کہ میں سردار ہوں، ملک، چودھری، خان صاحب، مار صاحب، نواب صاحب وغیرہ، جن سے ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا وہ تو سوٹڈ ووٹڈ پیدا ہوا تھا اور کسی خاص قسم کے پارچات پہن کر پیدا ہوا تھا، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، سبھی بے لباس پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس بے لباسی کی ابتدا کے بعد کم از کم دو تو سبھی میں مشترک ہے اور ایک تیسرا بھی لباس ہے، تو تین ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم سبھی ایک ہی طرح کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ خلقت اور زندگی کے بعد جب زندگی کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اختتام ہوتا ہے تو سبھی کے سبھی وہی سفید کفن پہن کر جاتے ہیں، ایک ہی طرح اسی طرح کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو کس میں؟ ایک ہی جیسے لباس میں، سفید کفن میں ملبوس ہوتے ہیں۔ فقیر اور کھوپڑیوں والی کہانی تو آپ نے پڑھی ہوگی یا آپ نے سنی ہوگی۔ ایک فقیر قبرستان میں بیٹھا مختلف کھوپڑیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ فقیر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جو کھوپڑیاں ہیں، انسانی کھوپڑیاں، اس لیے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ دفن ہیں جو بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، اپنے لباس پر مٹی کا ذرا تک نہیں لگنے دیتے تھے، اور ایسے انسان، ایسے فقیر، ایسے مسکین لوگ بھی دفن ہیں جو مٹی میں مٹی بن کر رہتے تھے، انہیں کبھی مٹی سے نفرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو میں اس کھوپڑیوں کو یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس امیر اور کبیر کی کھوپڑی کون سی ہے اور اس مٹی سے مٹی بن کر رہنے والی فقیر کی کھوپڑی کون سی ہے، مگر مجھے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔
اب حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ حج کے موقع پر جب ارکان حج ادا کرتے ہیں تو کیا کوئی کالا، گورا، عربی، اجمی، امریکی، یورپی، ایشیائی، کہیں کا بھی کوئی باشندہ ہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے ارکان حج ادا کروں گا؟ چونکہ میں تو فلاں ہوں، تمہارا پیشہ فلاں ہے، اس لیے جہاں میں طواف کروں گا تم وہاں سے نہیں گزرو گے، تم تو کمی ہو، میں سردار ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ میں خان، ملک، سردار، نواب زادہ، وڈیرا، خان زادہ ہوں، پہلے حجر اسود کو میں بوسہ دوں گا، پہلے میں بوسہ دوں گا، اور پھر جہاں تم بوسہ دو گے پہلے میں اس کو صاف کروں گا پھر بوسہ دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سبھی ایک ہی قسم کے احرام میں ملبوس ہوتے ہیں، سبھی کا ایک ہی لباس ہوتا ہے اور سبھی حاجی پکارے جاتے ہیں۔ اب ایک اور مرحلہ، تیسرا موقع بھی ہے جب دنیا کے آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کے سبھی انسان ایک جیسے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جی، اربعین پر نجف اشرف اور کربلا کے درمیان جب لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مشی کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کون کس ملک کا ہے، کیا زبان بولتا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، کیا لباس پہنتا ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا جاتا۔ نہیں، سبھی ایک جیسے، اور سبھی لبیک یا حسین کہتے ہوئے، سبھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، سبھی ایک ہی طرح کے سیاہ لباس میں ملبوس چل رہے ہوتے ہیں، اور اس راستے میں جو حسینی دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور جس پر کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلانے والے لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا را میرے دسترخوان پہ آئیے اور کھانا کھائیے، اور اسی طرح زواروں کی تھکاوٹ دور کرنے والے اپنی جستجو میں لگے ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے۔ نہیں، سبھی ایک جیسے لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، سبھی کو ایک جیسا کھانا ملتا ہے، سبھی کی خدمت کی جاتی ہے، کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم سردار ہو یا کمی۔ تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ اوقات کا تعلق انسانی رویوں سے ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی میں۔ خود ساختہ پیمانوں سے ہر بندہ دوسرے کو جانچنا شروع کر دے گا تو مشکل ہو جائے گی، بلکہ ناممکن ہوگا کہ کوئی بندہ ان سب دوسرے پیمانوں پر پورا اتر سکے۔ ہم سب ایک ہی طرح سے پیدا ہوئے، سبھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، سبھی ایک ہی طرح سے روز محشر اٹھائے جائیں گے، تو پھر یہ تو اور میں، پھر یہ تو اور میں، سردار اور کمی، تیری اوقات اور میری اوقات، تیری اوقات میری اوقات سب بے معنی، اصل اوقات کی بنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اعمال اور افعال کی نوعیت ہے، اعمال اور افعال کی نوعیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔